اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ عظیم مہینہ جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ صراحتاً اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک کے عظیم مہینے کا نام قرآن عظیم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن بطور انعام اور بطور تحفہ کے اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ گویا کہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اسی لیے قرآن کی اس کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف قرآن پڑھنے کی اور قرآن سننے کی اور قرآن پڑھانے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ گویا کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس مہینے میں اس کو نازل فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سننے کے لیے رمضان کے مہینے کے اندر محفلیں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ قرآن سنیں اور قرآن سمجھیں۔ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور اس مہینے کی عزت اور عظمت ہے۔ رمضان کے معنی جلا دینے کے اور ختم کر دینے کے آتے ہیں، جلسا دینے کے آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کے اندر جو انسان 11 مہینے تک غلطیاں کرتا رہتا ہے، کوتاہیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس عظیم مہینے کے اندر ان تمام غلطیوں اور ان تمام کوتاہیوں اور ان تمام گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے، اور انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں انسان کے، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کثرت سے انسان توبہ کرے، اس مہینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ اور پھر یہ کہ رمضان کے اندر انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے، ورنہ روزہ انسان کا جو ٹائم گزر جاتا ہے، روزہ گزر جاتا ہے، لیکن اس کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ جیسے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس تو ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا جو اجر ہے اس کو حاصل کرنے کے اندر وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ روزے کی حالت کے اندر یہ بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے، اور مسائل کا انسان کو علم ہونا چاہیے کہ کہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے اندر جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اندر مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سے تیل لگانے سے، سر کو تیل لگانے سے یا مونچھوں کو تیل لگانے سے، یا اسی طرح سے سرما لگانے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے انجیکشن لگانے سے، چاہے وہ انجیکشن پٹھوں کا ہو یا چاہے وہ انجیکشن رگوں کا ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی شخص نے بھول کے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے بغیر کسی اختیار کے وہ کہیں انسان کہیں سے گزر رہا تھا، وہاں سے دھول اٹھی یا اسی طرح سے گرد و غبار اٹھی یا دھواں کہیں سے اٹھا اور اس انسان کے منہ میں چلا گیا یا اس کے ناک کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کان میں اگر پانی غسل کرتے ہوئے چلا گیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر الٹی منہ بھر کر ہو اور وہ انسان الٹی باہر کر دے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر منہ کے اندر کسی نے روک کے رکھی اور قصداً روک کے رکھی اور پھر اس کو اپنے حلق سے نیچے انڈیل دیا تو اس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کبھی انسان روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے اور دانتوں سے خون نکل جاتا ہے،
لیکن اس خون کو اگر وہ آدمی منہ کے اندر جمع نہ کر کے رکھے بلکہ اس کو تھوک دے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ تھوک اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے اور واپس اندر چلی جاتی ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو روزے کی حالت کے اندر انسان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ علماء سے مسائل معلوم کرنے چاہیے، ان کے پاس رمضان کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ جب انسان عبادت کو عبادت سمجھ کے اور جب انسان عبادت کو سیکھ کر کرتا ہے تو اس کا بڑا اجر عظیم ہے۔ بغیر سیکھنے کے اور بغیر سمجھنے کے اور بغیر مسائل کو سننے کے اگر ہم کسی پر عمل کرتے ہیں اور اس کے اندر غلطی اور کوتاہی بھی کر رہے ہیں تو یہ ہماری خطا ہے۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور انسان کو مسائل سیکھنے چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس بڑا موقع ہے، اس کے اندر انسان کو وقت مل جاتا ہے علماء کے پاس بیٹھنے کا، قراء کے پاس بیٹھنے کا، مساجد کے اندر بیٹھنے کا، اور اسی طرح سے مسائل کو سیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس عظیم مہینے کے اندر جنات کو بند کر دیتا ہے، ان کو قید کر دیتا ہے، ان کو جکڑ دیتا ہے، تو انسان اس جن سے بچ جاتا ہے جس جن کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ جس کو ہم شیطان مردود کہتے ہیں۔ اور لیکن انسانوں کے اندر بھی جو شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کا ایک تو اپنا نفس بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ قرب و جوار کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر بھی اس کو ورگلا رہے ہوتے ہیں، شیطانی اعمال کی طرف اس کو راغب کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر 11 مہینے تک جو نفس جو برائیوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی انسان کو ورگلا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو جنات میں سے جو شیطان ہے اس کو قید کر دیتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو شیطانی کردار کے لوگ ہوتے ہیں یا شرارتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کو ورگلا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم کا جب اللہ رب العالمین نے اختتام فرمایا، جب تکمیل فرمائی، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا من الجنتی والناس، اے اللہ مجھے محفوظ فرما اس شیطان سے، من الجنتی جو جنات میں سے ہے، والناس اور اس شیطان میں سے اس سے بھی مجھے محفوظ فرما، مجھے بچا جو انسانوں میں سے ہے۔ تو دونوں سے بچ کے اور نیک اعمال کے اندر اپنا یہ وقت لگا دیں، اس کو اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے لیے ایک ذخیرہ اور ایک اجر بنا دے گا۔